توانائی اور انوائرمنٹ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس کے نتیجے میں سیلاب اور یہ سب کچھ ہے. اسے ایکسپلین کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن ایک آنے والی پود کو تیار کرنا کہ اس کو روکنے کے لیے وہ کچھ کریں اور ٹرانزیشن میں جائیں، یہ کافی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اور بڑا کلوزلی کرنے والا کام ہے. اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے ایس ڈی پی آئی نے بوٹ کیمپ ایک منعقد کیا، جس میں نوجوان بچے اور بچیاں یونیورسٹی سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور سیکھا کہ کس طرح انرجی کو ہم انوائرمنٹ فرینڈلی کر کے یوز کر سکتے ہیں، اور کس طرح یہ جو کرنٹ پیراڈائم ہے اس کو انوائرمنٹ سے ہم فرینڈلی ہوتے ہوئے اس کو چینج کر سکتے ہیں. اس کی آرگنائزر ہمارے ساتھ زینب نعیم موجود ہیں. پہلے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کیا ایم تھے. زینب تھوڑا سا بتائیں ہمیں. تھینک یو سو مچ. یہ بوٹ کیمپ ہے جو ایس ٹی پی آئی ان کولیبوریشن ود اسلامک ریلیف پاکستان آرگنائز کر رہے ہیں. ہم نے اس کا کرائٹیریا رکھا ہوا تھا. پورے پاکستان سے اس وقت 100 بچوں نے 1500 نے رجسٹر کیا تھا، جس میں سے 100 سلیکٹ ہوئے کرائٹیریا کی بیسس پہ. کچھ آن لائن ہے، کچھ ان پرسن ہے. اب یہ بوٹ کیمپ 8 دن کا ہے. اس میں ہر ڈے ایک تھیم ہے. آج کا تھیم تھا انرجی، کل کا سرکولیرٹی، اور آگے کلائمیٹ ڈپلومیسی اور مزید تھیمز ہیں، اے آئی وغیرہ بھی. پھر ہم نے انرجی ٹرانزیشن پہ بات کی ہے. اس میں نے یہ سیکھا ہے کہ ای ویز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور ای ویز کا پالیسی میں کیا رول ہے، اور پالیسی اگر ہمارے پاس اچھی ہو اور پالیسیز کس طرح سے ای ویز کو ڈیولپ آگے کر سکتے ہیں، پاکستان میں امپلیمنٹ اس کو کس طرح سے کر سکتی ہیں. یہ چیز سیکھی ہے کہ ہم نے انرجی ایفیشینٹ بھی ہونا ہے، اور اپنی جو ملک کی انرجی ڈیمانڈ ہے اس کو سسٹینیبل وے میں کس طرح جو ان سا ہے میٹ کرنا ہے. انرجی ماڈلنگ کہ پاکستان میں انرجیز کے کیا کیا ایشوز ہیں اور اس کو کیا سپلائی ہے اور اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اور اس کی کیا ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. لیپ جو ہے وہ کیلکولیٹ ایز سارٹ آف کیلکولیٹر یوز ہوتا ہے ہمارا، کہ ہم جو اپنی انرجی جو سپلائی ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے، ان سب کی کیلکولیٹ کرنے کے لیے، اسٹڈی کرنے کے لیے، یا اپنی رپورٹس کریٹ کرنے کے یوز ہوتا ہے. انوائرمنٹ گلوبل وارمنگ جس کا ایک حصہ ہے، جس کی وجہ سے یہ سیلاب اور ڈیزاسٹر آ رہے ہیں، کیونکہ جو پلینٹ ارتھ ہے وہ جب وارم ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ بلٹ نہیں ہے اس چیز کے لیے، اور اس سے سیلاب اور یہ کلاؤڈز کا پھٹنا اور سارا آتا ہے. اس کا واحد طریقہ ہے نیریٹو بلڈنگ، اور نئی جو جنریشن آنے والی ہے اس کو تیار کرنا. اور یہ جو بچے آپ نے آج جن کی فیڈ بیک سنی، یہ پروفیشنل ہیں جو کہ کری گریجویشن انوائرمنٹل سائنسز میں رہے ہیں. اگر ان کو ہم تیار کر پائیں گے تو آئی تھنک فیوچر کا جو دھارا ہے وہ ہم اس طرف موڑ سکتے ہیں جس سے اس چیز پہ قابو پایا جا سکے اور اس چیلنج سے بہتر طور پہ عہدہ برآ ہوا جا سکے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.